جی ناظرین السلام علیکم۔ اور تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ جیو نیوز پر اچانک شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں معروف صحافی انصار عباسی نمودار ہوئے اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ سمری بھیج دی گئی ہے اور سمری میں 6 نام شامل ہیں، اور ان 6 ناموں میں پہلا نام جنرل عاصم منیر کا ہے، اور جو باقی نام ہیں اس میں جنرل ساحر شمشاد ہیں، جنرل اظہر عباس ہیں، جنرل نعمان ہیں، جنرل فیض حمید ہیں اور جنرل عامر ہیں۔ یہ 6 کے 6 نام آ گئے تو میڈیا میں تہلکہ سا مچ گیا۔ جس طرح سعودی عرب کے گول کے اوپر جس طرح کی کامنٹری اس کمنٹریٹر نے کی اور جس طرح کی سیلیبریشن کی، اسی طرح میڈیا میں بھی اسی طرح کی سیلیبریشن ہونے لگی کہ سمری آ گئی ہے، اور جیسے سب سے بڑا اس ملک کی تاریخ کا کارنامہ یہی تھا کہ سمری آنا بہت ضروری تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے، جو حالات ہوتے ہیں، وہ شاید ہمارے لیے irrelevant بن گئے، کیونکہ اتنا پریشر کریٹ ہو گیا تھا، اتنی پتہ نہیں کیسی کیسی آوازیں آنے لگ گئی تھیں، تو اس کے بعد سمری آنا ہی بہت بڑا کارنامہ ہو گیا۔ ابھی سمری ٹھیک طرح آئی نہیں تھی، اور وہ جو ہے شادیانے اور وہ پھلجڑیاں چینل والے چلانے میں پوری طرح کامیاب بھی نہیں ہوئے تھے، اور وہ جو جہادی قسم کے نغمے لگانے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے کہ خواجہ آصف صاحب کا ایک ٹویٹ آ گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ بھائی بات یہ ہے کہ سمری وزیر اعظم ہاؤس نہیں پہنچی، اور اس کے ساتھ انہوں نے لکھا انشاءاللہ، تو وہ انشاءاللہ کی بھی سمجھ نہیں آئی، اور انہوں نے کہا سمری پہنچ جائے گی وزیر اعظم ہاؤس۔ تھوڑی دیر کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ کا بھی ایک پیغام سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا سمری تو ابھی نہیں پہنچی، اور جو باتیں منسوب کی جا رہی ہیں وہ غلط ہیں، جب سمری پہنچے گی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو یہ ساری کنفیوژن پھیل رہی ہے۔ تو ذرا ادھر ادھر سے گپ شپ لگائی، بات کی، تو پتہ چلا کہ سمری ابھی تو منسٹری آف ڈیفنس پہنچی ہے، اور وہاں سے اس کے بارے میں خبر دے دی انصار عباسی صاحب نے۔ یہ وزیر اعظم ہاؤس صبح پہنچے گی، اور اگر اس میں ٹریفک میں کوئی تعطل نہ ہوا تو سمری اسلام آباد پہنچے گی اور وزیر اعظم ہاؤس میں ریسیو کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد جناب اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ سمری کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اب نیکسٹ سٹیپ یہ آ گیا ہے کہ 48 آورز کے اندر آپ نے نیا چیف اناؤنس کرنا ہے۔ جن لوگوں سے جن کا آرمی سے تعلق ہے، فوج سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کیپیبلٹی، انٹیلیجنس اور انٹلیکٹ کی بات کی جائے تو ان 6 کے 6 افراد میں کوئی فرق نہیں۔ سارے بڑے کیپیبل انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، اپنی اپنی فیلڈ میں مانے ہوئے لوگ ہیں، بہت سارے میڈلز، بہت سارے تمغے جیت چکے ہوئے ہیں، بہت مشکل مرحلوں سے گزر کر وہ اس مرتبے پر پہنچے ہیں۔ ان میں سے صرف 6 میں سے صرف ایک کے پاس سورڈ آف آنر ہے، اور شمشیر اعزاز اس کو کہتے ہیں، اور وہ جنرل عاصم منیر کے پاس ہے۔ کیا سورڈ آف آنر بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اس لیول کے ڈیسیژن میں؟ میری ذاتی رائے میں اس کا کوئی اس سٹیج پہ کوئی خاص لیول، کوئی خاص میرٹ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سورڈ آف آنر حاصل کی اور وہ بریگیڈیئر سے اوپر نہیں جا سکے، یا کچھ ایسے جنہوں نے سورڈ آف آنر حاصل کی وہ فوج میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکے، فوج چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ اور طرح کا لیول ہے۔ لیکن ابتدا میں ہم سن رہے تھے کہ 5 نام آئیں گے۔ 5 ناموں میں جو 5 نام پہلے آپ کو پتہ ہی ہیں وہ نام آئیں گے، اس میں سے 2 لوگ، ایک جوائنٹ چیف آف سٹاف کے لیے ہو جائے گا اور ایک چیف آف آرمی سٹاف کے لیے ہو جائے گا۔ ایک اور نام اس میں ایڈ ہوا ہے جنرل عامر کا، اور وہ 6 نمبر پہ، وہ ان سب سے جونیئر کہنا چاہیے یا شاید جونیئر ہی ہیں، تو ان کا نام ایڈ ہوا ہے۔
ان کے حوالے سے اچانک یہ خبریں چلنے لگ گئی ہیں کہ جو معاملات ہیں ان کے حق کی طرف جا رہے ہیں اور جو چیف آف آرمی سٹاف کا ہما ان کے سر پر بیٹھنا ہے، اور جو عاصم منیر صاحب ہیں ان کو آپ نے بنا دینا ہے جوائنٹ چیف آف سٹاف۔ یہ صرف ہوا میں باتیں ہیں، اور یہ باتیں کہاں سے نکلی ہیں کہ آصف زرداری کی ملاقات ہوئی شہباز شریف سے، اور آصف زرداری کے ساتھ کام کیا ہے جنرل عامر نے، اس کی بنا پر لگتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ۔ لیکن میں ایک دفعہ پھر آپ کو نہایت وثوق سے یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی تک ان میں سے کوئی نام فائنل نہیں ہے جنرل عاصم منیر کے حوالے سے، کہ کوئی لیگل ایشو، کوئی لکونہ ہے کہ وہ نہیں بن سکتے، 2 دن پہلے ایکسٹینشن، یہ سارا کچھ، یہ سب کچھ، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب ان کا نام سمری میں آ گیا ہے، اب اگر وزیر اعظم ان کے نام کو کلک کرنا چاہیں، ٹک کرنا چاہیں، تو وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے۔ اگر ان کا نام سمری میں نہ ہوتا تو دوسری بات تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم اب ان کا نام اناؤنس کر سکتے ہیں۔ ایک نام ہمیں بالکل کلیئر ہے جنرل فیض حمید کا، کہ وہ چیف نہیں بنیں گے، یہ بات بالکل کلیئر ہو چکی ہے۔ اور عاصم منیر صاحب، 5 لوگ پھر پیچھے رہ گئے، ان میں سے کچھ لوگ، اب سارے لوگ کیپیبلٹیز کے مطابق ایک ہی ہیں۔ جنرل فیض حمید کا بڑی بدقسمتی ہے کہ ان کا نام نہیں ہے، ان کو عمران خان نے متنازع بنایا ہے، اور پھر شاید وہ بھی عمران خان کے کوچ بنتے بنتے اس لیول تک پہنچ گئے ہیں کہ سنا ہے کہ وہ بہت بریلینٹ جنرل تھے اور ان کو اس ریس میں شامل ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے سب کو پتہ ہے کہ جنرل فیض حمید کو جو 2 بڑے عہدے ہیں ان میں سے نہیں ملے گا۔ اگر جنرل عاصم منیر چیف بنتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ باقی سارے لوگ اپنی اپنی ریٹائرمنٹ کے وقت پر ریٹائر ہوں گے، اور یہ اپریل تک سارے ریٹائر ہو جائیں گے، جس میں جنرل فیض حمید بھی ہیں، جنرل عامر بھی ہے، اظہر عباس بھی ہیں، یہ سارے ریٹائر ہو جائیں گے۔ فرض کیجئے کہ جنرل عامر کو چیف بنا دیا جاتا ہے، تو اس سچویشن میں سب سے باقی سارے لوگوں کو ریزائن کرنا پڑے گا، سوائے اس جنرل کے جسے جوائنٹ چیف آف سٹاف بنا دیا جائے گا، کیونکہ وہ ان سے جونیئر ہیں یا ان کے کورس میٹ ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں جب یہ فوج کی روایت ہے کہ باقی سارے لوگ استعفیٰ دے دیتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی سچویشن بھی ہو سکتی ہے۔ جنرل عامر کا ہونے کا ایڈوانٹیج یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نئی کمان آئے گی، ایک جرنیلوں کی نئی کھیپ آئے گی، اور وہ پھر ایک نئے طریقے سے اس ملک کو دیکھیں گے۔ لیکن جو کچھ بھی ہے پتہ کسی کو بھی نہیں ہے، فیصلہ پرسوں تک سامنے آئے گا، اور وہ لوگ جو ہیں جو سمجھ رہے تھے کہ 6 مہینے پہلے فیصلہ کر دینا چاہیے تھا، وہ غلطی پہ تھے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ حکومت نے بہت عقل مندی کی کہ اس فیصلے کو لنگر آن کیا، ابھی 1 آدھ دن اور اس کو ڈیلے کرنے کا امکان ہے۔ لیکن ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اچانک جو واٹس ایپ گروپ ہوتے ہیں آپ کے پاس بہت سارے ہوتے ہیں، اس میں سے کوئی میسج آپ دیکھ لیتے ہیں، میں یوزیلی نہیں دیکھتا، لیکن واٹس ایپ گروپوں میں جو تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں، انہوں نے اچانک جنرل باجوہ کے خلاف جو شدید قسم کی گالم گلوچ ماضی میں شروع کی تھی، وہ داد اور تحسین اور شجاعت کے نعروں میں بدل گئی ہے۔ وہ سارا ٹرول فیکٹر جو ہے وہ اچانک جنرل باجوہ کے حق میں ہو گیا ہے، اور مجھے اس کی وجہ بالکل نہیں سمجھ آئی۔ میرے پاس کوئی لاجک نہیں ہے کہ ان کو کمانڈ دینے والے نے کیا سوچ کے اچانک، کیا وہ خوش ہیں جنرل باجوہ سے، کیا وہ جو گالم گلوچ کا ٹرینڈ بنانے والی قوم تھی اس کو کیا اچانک ہو گیا؟ یہ بات آپ بھی گروپس میں دیکھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا۔ تو کل جناب یعنی صبح
یہ سمری وزیر اعظم ہاؤس میں وصول کی جائے گی. مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر دفاع کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کریں گی اور کہیں گی کہ 48 گھنٹے میں ہم یہ ڈیسائیڈ کر دیں گے اور 2 نام یہ فائنل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد جنرل باجوہ بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں رہیں گے. مثلا اس کے بعد اگر 25 کو یہ اناؤنس ہو جاتا ہے تو اگلے 4 دن جو ہیں اس میں بس جنرل باجوہ ایک سیریمونیلی رسمی طور پر فوج کے سربراہ ہوں گے، لیکن وہ ایسے فوج کے سربراہ نہیں ہوں گے جو جس کے ہاتھ میں پوری کمان ہوتی ہے. تو وہ کمان اس وقت نئے آرمی چیف کے ہاتھ میں دھیرے دھیرے منتقل ہو گئی ہوگی. اور عمران خان کا ریئیکشن دیکھنا ہے کہ وہ کیا ریئیکشن دیتے ہیں. کیا وہ پنڈی کی طرف مارچ کرتے ہیں، اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے ہیں، یا اپنے سپورٹرز کو پھر دھوکہ دیتے ہیں اور مارچ کو منسوخ ہی کر دیتے ہیں. یہ ساری سچویشن ابھی پتہ چلے گی، لیکن جو لگ رہا ہے حالات و واقعات سے یہ لانگ مارچ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. خیر فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.